السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہم یہ کریں گے کہ دیکھیں میسکولن فیمنن ہر زبان کے اندر ہوتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں وہ عورت یہ کام کر رہی تھی اور کہتے ہیں وہ آدمی یہ کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تھی تھا، جیسے کہ ورب جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، ورب چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر زبان میں اسی طرح سے عربک کے اندر بھی میسکولن اور فیمنن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا اپنے پچھلے چارٹس کے اندر سارا کہ میسکولن فیمنن، تھرڈ پرسن سنگولر، تھرڈ پرسن پلورل، تھرڈ پرسن میسکولن، تھرڈ پرسن فیمنن۔ پھر نیچے آئے تو حاضر میں بھی اسی طرح سے میسکولن فیمنن کا فرق ہے، میں نہیں ہے نا، یعنی کہ وہ جو متکلم کا صیغہ ہے فرسٹ پرسن جو ہے اس میں میں ہی ہے۔ تو جو میسکولن فیمنن ہے ان کی کوئی پہچان ہے؟ انگلش میں جیسے میسکولن ہوتا ہے ہی اور فیمنن ہوتا ہے شی، اسی طرح سے اردو میں جو میں نے مثال بتائی وہ عورت کام کر رہی تھی، وہ آدمی کام کر رہا تھا، اس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے عربک کے اندر بھی پہچان ہے، اور اس کی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں تھوڑا سا اگر ہم مائنڈ میں رکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میسکولن ہے، اس کے لیے میسکولن کو یوز کرنے کی، ضمیر اگر ہے تو میسکولن یوز کرنے کی ضرورت ہے، اسم اشارہ ہے تو میسکولن یوز کرنے کی ضرورت ہے، ورب ہے تو میسکولن ہے کہ فیمنن یوز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں، یہ چارٹ ہے، اس میں آپ دیکھیں پہلی پہچان، یہ کیا لکھا ہے؟ پہچان مذکر مؤنث۔ مذکر مؤنث کی پہچان کیا ہے عربک کے اندر؟ اس کو پہچاننا کہ کون مذکر ہے کون مؤنث ہے۔ تو سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں گولتے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ گولتے، ٹھیک ہے جی، یہ یا گولتے ہو یا یہ یا اس کو کہتے ہیں چھوٹی یہ، آپ لوگوں کو چھوٹی یہ ذرا آسان لگے گا، چھوٹی یہ اور اس کے اوپر ایک الف پڑا ہوا، گولتے چھوٹی یہ جس کے اوپر الف ہو، اور تیسری پہچان کیا ہے؟ الف اور اس کے آگے حمزہ ہو، وہ یہ تینوں جس کے اینڈ پہ چیزیں ہوں وہ مؤنث ہوتا ہے، وہ فیمنن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ صغیرہ، یہ گولتے نظر آ گئی۔ اچھا، اس صغیرہ کو اگر ہم یہ میں نے دوسرا لفظ جان بوجھ کے یہ لکھا ہے صادقہ، ٹھیک ہے، اس میں اینڈ پہ گولتے تو نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے فیمنن ہو گیا؟ یہ ایسے ہو گیا کہ یہ جو گولتے ہوتی ہے نا، یہ علیحدہ ہو تو ایسے لکھی جاتی ہے زیادہ تر، اس طرح سے علیحدہ، ٹھیک ہے، صغیرہ تے پھر ڈالی جاتی ہے، اس کو صغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، صغیرۃن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ صادقہ جو ہے، جب یہ اس کے کاف کے ساتھ ہم نے ملانا ہو تو اس کو گولتے بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ، اور ہے اس طرح ہے بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ آ گئی سمجھ؟ نہیں؟ تیسری مثال میں نے لکھی ہے زہرہ، اس کے آگے بھی گولتے ہیں، یہ ہیں گولتے کی مثالیں۔ آپ گولتے سمجھ رہے ہیں نا؟ گولتے ایک ہاں جی، ایک ایسی ہوتی ہے نا لمبی سی تے ہوتی ہے، جیسے یہ سا ہے، سے لکھی ہوئی ہے، تو سے جو ہے اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں نا، تو جو تے ہوتی ہے اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اس کو لمبی تے کہتے ہیں، یہ والی گول تے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ گول تے، یہ چھوٹی یہ ہوتی ہے، اس کے اوپر الف ہو یا الف کے آگے حمزہ ہو، یہ جب اینڈ پہ آئیں تو وہ سارے اسم فیمنن ہوتے ہیں، صغیرہ، صادقہ، زہرہ۔ پھر یہ کبرا، یہ اس کی مثال، چھوٹی یہ کے اوپر الف کی مثال کیا ہے؟ کبرا، عظما، حسنہ، ٹھیک ہو گیا جی، یہ اس کی مثالیں ہیں، کبرا، عظما، حسنہ۔ صحرا، زہرا، یہ ان کے آگے الف اور حمزہ، یہ تیسری نشانی جو ہے الف اور حمزہ کی ہے، اس میں بھی الف اور حمزہ کی ہے، ان میں گولتے کی نشانی ہے، ان میں چھوٹی یہ کے اوپر الف پڑی ہوئی ہے، ان میں الف اور حمزہ کی نشانی ہے۔ جن الفاظ کے آگے یہ گولتے ہوگی یا یہ ہوگی یا یہ ہوگی نشانی، وہ فیمنن کے لیے ساری چیزیں یوز کی جائیں گی، ٹھیک سمجھ میں آ گئی؟ چلیے نمبر 2،
جو الفاظ صرف عورتوں کے لیے یوز ہو سکتے ہیں، مثلا عروس، یہ جو دلہن ہوتی ہے، دلہن تو عورت ہی ہوگی نا، وہ آدمی تو نہیں ہو سکتا. عروس. مریم، مریم کسی آدمی کا نام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مریم عورت ہی کا نام ہوگا، ٹھیک ہے. جو صرف عورتوں کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ فیمنن. تیسری بات، ملکوں، شہروں، قبیلوں کے سب نام مؤنث ہوتے ہیں. یہ انگلش میں بھی شی یوز ہوتے ہیں نا، سارے ملکوں کے لیے شی یوز ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم کہیں گے ملکوں کے، شہروں کے، قبیلوں کے سب نام مؤنث ہوتے ہیں. مثلا پاکستان ملک کا نام ہو گیا، لندن شہر کا نام ہو گیا، تمیم قبیلے کا نام ہو گیا، قریش تو آپ کو پتہ ہی ہے، قریش بھی ایک قبیلے کا نام ہے. تو یہ سارے جو نام ہوتے ہیں یہ مؤنث ہوتے ہیں. مؤنث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ میں آئی یہ بات کہ اگر ان کے لیے ہم نے کوئی ضمیر یوز کرنی ہے، پروناؤن یوز کرنا ہے، تو ہم نے فیمنن والا یوز کرنا ہے، فیمیل والا یوز کرنا ہے. اسی طرح سے اسم اشارہ اگر یوز کرنا ہے ان کے لیے تو وہ بھی فیمیل والا کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اچھا جی، چوتھی پہچان کیا ہے؟ چوتھی پہچان یہ ہے کہ جسم کے جو اعضاء، آرگنز جوڑا جوڑا ہوتے ہیں مؤنث ہوتے ہیں. جوڑا جوڑا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ ہے تو وہ کیا ہے؟ ایک تو نہیں ہے نا، دو ہاتھ ہیں. پیر کیا ہیں؟ دو ہیں. کان کیا ہیں؟ دو ہیں. آئیز کیا ہیں؟ دو ہیں. ٹھیک ہے. لپس کیا ہیں؟ دو ہیں. تو جو جوڑا جوڑا اور بے شمار اعضاء ہیں جو جوڑا جوڑا ہے، گھٹنے ہیں، ٹانگیں ہیں، بازو ہیں، یہ جتنے اعضاء جسم کے جوڑا جوڑا ہوں گے وہ ان کے لیے مؤنث یوز ہوگا. ہر چیز ان کے لیے مؤنث والی یوز ہوگی. یو نیڈ اے پینسل. ٹھیک ہے جی. یہ جوڑا جوڑا جتنے بھی اعضاء جسم کے ہیں جوڑا جوڑا، ان کے لیے جو بھی ضمیر یوز ہوگی وہ مؤنث ہوگی. اسم یوز ہوگا تو مؤنث ہوگا، اسم صفت یوز ہوگا تو مؤنث ہوگا، اسم اشارہ ہوگا تو مؤنث یوز ہوگا. ٹھیک سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا جی، ان میں سے مثلا مثال کے طور پہ کیا بتایا ہے؟ یدن ہاتھ دو ہیں مؤنث یوز ہوگا. اذن کان دو ہیں. رجل پاؤں دو ہیں. عین آنکھیں دو ہیں. اس لیے یہ سارے اور باقی کے بھی جتنے اعضاء ہیں جسم کے سب جوڑا جوڑا جو ہیں ان کے لیے سر جو ہے وہ ایک ہے، اس لیے وہ اس کے لیے مؤنث نہیں یوز ہوگا. ٹھیک ہو گیا. چلیں، پانچویں کیا چیز ہے؟ پانچویں کون سی چیز کے مؤنث ہوگی؟ وہ یہ سارے لفظ جو لکھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب مؤنث ہوں گے. ان کے لیے کوئی بھی چیز ہم نے یوز کرنی ہوگی تو مؤنث ہوگی. یہ آپ 2 4 6 بار پڑھتے رہیں گے تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں، ارضن زمین، ریحن ہوا، سوکن بازار، شمسن سورج، نار حالانکہ سورج ہے، ہم کہتے ہیں سورج چمک رہا ہے، اردو میں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سورج چمک رہا ہے. لیکن عربک کے اندر سورج بازے گا. سورج کے لیے کیا لفظ آیا ہوا ہے قرآن حکیم میں؟ شمسن بازغتن. جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ سورج چمک رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ لیٹ می ایزیوم کہ یہ میرا رب ہے. یاد آ گئی ہے نا وہ آیت جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو شمسن بازغہ، بازغ نہیں کہا، بازغہ کہا، کیونکہ شمس جو ہے اس کے لیے وہ ہے. نارن حامیہ، نارن حامیہ آگ جو ہے اس کے لیے بھی ہے، جو اسم صفت یوز ہوئی ہے جو اس کی کنڈیشن کو ظاہر کر رہی ہے، حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ. ٹھیک ہو گیا. حامیہ اینڈ پہ اس کے بولتے ہیں. ٹھیک سمجھ میں آ رہی ہے بچوں؟ ٹھیک ہے. نفسن، یہ جو نفس ہوتا ہے انسان کا، انسان کی جان، انسان کا نفس. یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب نفس کے آگے تو بولتے نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے جو ایڈجیکٹو یوز ہو رہا ہے، اسم صفت یوز ہو رہا ہے، وہ مطمئنہ. ٹھیک ہے، یعنی اطمینان پانے والی روح. حربن وار جو ہوتی ہے، حربن وار بیٹل، تو اس کے لیے بھی جو بھی چیز یوز ہوگی وہ مؤنث یوز ہوگی. اسی طرح سے
کاس یہ نہیں ہوتی جو وہ ہوتی ہے ایرو، اور اس کی وہ جو بو، اس کو کیا کہتے ہیں، بو کہتے ہو تم لوگ، وہ جو کمان، ہاں جی وہ جو کمان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی وہ ہے، اس کے لیے بھی سب یوز جو ہوگا مانس ہوگا۔ ارنب یہ ہوتا ہے خرگوش، چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے، اس کو ارنب ہے یا ارنب ہے، جو یہ دونوں تھوڑا بہت اس کا فرق جو ہے ڈائلیکٹس کے اندر پڑ جاتا ہے زبر زیر کا، اس میں آپ نے فکر نہیں کرنی۔ رہا یہ چکی ہوتی ہے، جو چکی ایسے ایسے پیسنے والی چکی ہوتی ہے، یہ آج کل الیکٹرک والی ہے، جو کوئی بھی ہے۔ رہا فاسن یہ ہوتا ہے کلہاڑا، یہ کلہاڑی نہیں ہوتی ایک چیز جس سے لکڑیاں کاٹتے ہیں یہ گاؤں وغیرہ کے لوگ، وہ بیرون کنواں، حالانکہ وہاں ایک کنواں تھا کہتے ہیں اردو میں، لیکن عربک کے اندر بیرون معطلتن، قرآن حکیم کی آیت میں کیا یوز ہوئے، معطل ہوئے ہوئے کنویں، جو یعنی کہ ڈیزرٹڈ ویلز ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا بیرون معطلتن۔ میں آپ کو قرآن حکیم سے مثال اس لیے دیتی ہوں تاکہ آپ کو وہ ہو جائے کہ بھئی اس کی ارجن کے لیے تو بہت آپ کو ریحن آصفہ، ریحن کے لیے آصفہ ہے، آصفہ کا مطلب ہوتا ہے تیز چلنے والی ہوا جو کہ جھکڑ کی طرح آندھی کی طرح چل رہی ہے، آصف ریحن آصفتن قرآن حکیم میں آپ کو نظر آ جائے گی۔ یہ مثال سوپ نہیں یوز ہوا ہوا قرآن حکیم میں کہیں، اس لیے اس کی نہیں ہے۔ نفسن کی بتا دی، شمسن کی بتا دی، نارن اور اس کی نفسن کی بتا دی، ہر بھی نہیں یوز ہوا ہوا قرآن حکیم میں، کوس بھی نہیں یوز ہوا، کوس ہاں کعبہ کوسین وہ، لیکن اس میں وہ نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے اس کی مؤنث کی، لیکن کعبہ کوسین وہ جو دو کمان کے فاصلے پہ رہ گئے تھے وہ والی، یہ نہیں یوز ہوا، یہ نہیں یوز ہوا، یہ نہیں، یہ یوز ہوا بیرون معطلتن، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نمبر 6 پہ کیا چیز ہے، شراب کے، ہوا کے، دوزخ کے سب نام مؤنث ہیں۔ خوش ہو گئے ہو، بہت خوش ہو گئے ہو کہ جی یہ ساری جو شرارتیں والی شرارتوں والی چیزیں یہ ساری کی ساری مؤنث ہیں، ٹھیک ہے۔ شراب کی، ہوا کی، دوزخ کے سب نام مؤنث ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ اسماء جو ہیں وہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح یوز ہوتے ہیں، اس کی مجھے مثال نہیں مل سکی، لیکن یہ ہے کہ بس آپ سمجھ لیں کہ کہیں اگر ایسے ہوا ہے، اس کی صرف ایک ہی مثال ہے کہ جو جمع وہ ہوتی ہے غیر عاقل کی جمع، اب آپ کو اتنی لمبی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال آپ دیکھ لیں کہ اگر کہیں ہوا ہے دونوں کی طرح یوز ہوا ہے تو آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی، آپ بہت بڑے عربی دان نہیں ہے، قرآن حکیم جس نے اتارا ہے وہ بہت بڑا عربی دان ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو کچھ اسماء جو ہیں مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا جی، 8ویں جو ہے، 8ویں بات امپورٹنٹ، یہ اب امپورٹنٹ باتیں ہیں دو، یہ یہاں تک تو اس کے بتایا نا کہ کون کون سے مؤنث ہوتے ہیں، یہ دو باتیں امپورٹنٹ یہ ہیں کہ کچھ اسماء مذکر مؤنث دونوں طرح یوز ہوتے ہیں۔ کچھ اسماء کے آخر میں مؤنث کی علامت یعنی گول تے ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر الف بھی ہوتی ہے، سب سے پہلی مثال ہماری یہی تھی۔ تو یہ کیا ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اسماء کے آخر میں مؤنث کی علامت یعنی گول تے اور یا اس کے اوپر یہ اور اس کے اوپر الف ہوتی ہے، لیکن وہ مذکر ہوتے ہیں، مثلا خلیفہ، خلیفہ مذکر ہے، خزرہ مذکر ہے، یہ گنبد خضرا کہتے ہیں، ہاں گنبد خضرا، وہ اس لیے کہ وہ گرین ہے رنگ اس کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے اس کا رنگ گرین ہے، گرین بلو کو یہ ایک ہی وہ کہتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے، خضر علیہ السلام سنے ہوئے نا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان کا نام جو خضر پڑ گیا تھا نا، وہ اس لیے پڑ گیا تھا خضر ان کا کہ ان کا اورا اتنا اسٹرانگ تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ اس کی وجہ سے ان کا اورا اتنا اسٹرانگ تھا کہ اگر وہ کسی ایسی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے جو کہ بالکل بنجر
اور وہ یہ جو نمک جس کے اوپر سے نکلا ہوتا ہے وائٹ وائٹ، ہاں جی وہ جو آپ کبھی دیکھتے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی جو زمین ہوتی ہے اس میں سے سبزہ نہیں نکل سکتا، اس میں سے گرینری نہیں اگتی. لیکن وہ اگر خضر جو ہیں وہ اس طرح کی بنجر اور شور زدہ زمین پہ بیٹھ جاتے تھے نا، تو اس میں جب وہ اٹھتے تھے تو اس میں سے سبزہ اگنے لگ جاتا تھا، صرف ان کے اورا کی وجہ سے. آپ کو ہولسٹک سائنسز میں جو بچے شچے آج کل تو اس کا بڑا چرچا پڑھ رہے ہوں گے، تو جتنا کنیکشن ہمارا اسٹرانگ ہوتا ہے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، تو اس نے ہمارے اندر اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہوا ہے، تو پھر جتنا وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اتنی اسٹرانگ یعنی وہ اس کا اورا ہوتا ہے. جیسے اورا اورا ہوتا ہے کہ جیسے پھول ہوتا ہے نا، پھول ایک چیز ہے، ٹھیک ہے نا، پھول اس کی جو خوشبو ہوتی ہے اسے آپ کیا نام دیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ that خوشبو is aura of that پھول. اس پھول کا اورا کیا ہے؟ وہ خوشبو. آگ کا اورا کیا ہے؟ گرمی، یعنی کہ ہیٹ، اس میں سے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے نا آگ میں سے. اسی طرح سے ہر انسان کا اورا ہے، اور وہ اورا دوسرے کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ایسے تو نہیں کہتے نا کہ وہ کیا ہے آپ لوگوں کی کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، ٹھیک ہے، وہ اپنی کمپنی سے جو اورا اس کے اوپر اس سے جو وہ اثر لیتا ہے وہ اس سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری اس کی پہچان ہے مذکر مؤنث کی. اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ صرف گولتے چھوٹی یہ اور الف اور حمزہ یہ آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئیں گے جس کے آگے وہ عام طور پہ مؤنث ہوں گے، اور جو کوئی بیچ میں سے ایسا ہوگا کہ جو مذکر یوز ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اور پھر یہ جو ہے جو عورتوں کے لیے یوز ہوتے ہیں، جو ملکوں شہروں قبیلوں کے نام ہے، یہ آپ کو ویسے بھی جسم کے جو اعضاء جوڑا ہوتے ہیں وہ سارے. پھر یہ والے لفظ سارے جو ہیں یہ ہیں کہ ان کو آپ 2 3 4 بار دیکھیں گے تو آپ جہاں آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں. پھر شراب حواد الزب کے سب نام ہوگا. پھر یہ دونوں امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ کچھ اسماء مذکر مؤنث دونوں کا یوز ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں ان کے آگے ایک علامت گول دے کی بھی ہوتی ہے، چھوٹی یہ کی بھی ہوتی ہے، الف اوپر پڑا ہوتا ہے، خلیفہ خضرہ وغیرہ وہ مذکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو ہمارا آج کا یہ تھا، یعنی یہ چارٹ جو ہے ان کو میں نے آپ کو جو کہا ہے نا کہ ان کو آپ وہ پرنٹ کر کے اور ان کو ایک فائل میں لگاتے جائیں، یہ آپ کے فار ایور کام آئیں گے، فار ایور انشاءاللہ. یعنی جب بھی آپ اس کو کھولیں گے آپ کو فائدہ ہی ملے گا. کوئی چیز آپ کو بھول گئی ہے تو آپ اس کو کھولیں گے. اچھا جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے میری وہ بات بھلا تو نہیں دی جو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ نے ورڈز نکالنے ہیں؟ نہیں بھلائی؟ شاباش، بہت اچھی بات ہے. اگر آپ نہیں بھلائیں گے تو آپ کا بہت فائدہ ہوگا. ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ چلتا جائے گا، ساتھ ساتھ آپ ورڈ نکالتے جائیں گے تو آپ کو بڑی آسانیاں ملیں گی. دیکھیں ایک دن کے اندر آپ یا 10 نکالتے ہیں ورڈز یا 20 نکالتے ہیں 7 آیتوں کے اندر سے. ٹھیک ہے نا. آج آپ نے 35 تک نکالے ہیں. ہاں جی، کہاں تک چلے گئے؟ 42 تک کہ 49 تک؟ بلکہ شاید 49 تک. 49 تک ٹھیک ہے جی، 49 تک چلے گئے. تو یہ آپ بیٹے کرتے رہیں گے اور ان کو کائنڈلی اوپر آپ نے نمبر دے کے لکھنا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم علامہ بن گئے ہمیں یاد ہو گئے. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے. آپ ایک دفعہ پینسل سے، کچی پینسل سے اوپر ہر پیج کا نمبر 1 اور نمبر 2 کریں. یہ نہیں کہ شروع سے لے کے 21 22 23 تک پہنچ جائیں. نہیں، ہر پیج کے اوپر 1 2 سے شروع ہوں، جتنے ہوں اس کے اوپر وہ اوپر آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی جی؟ چلیں. اچھا جی، ایک اور بات جو ہے آج میں یہ چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سا کچھ بولوں گی تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اس میں ضمیر جو ہے وہ کون سی یوز ہوئی ہے. ضمیریں یاد کر لیے، متصل اور منفصل، اٹیچ اور ڈیٹیچ، یاد کر. اچھی بات ہے.
بہت کوئی بات نہیں، بہت اچھا یاد نہیں ہوا ابھی، بہت پکا یاد نہیں ہوا، کوئی حرج نہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ. بس اس کو آپ نے یعنی کہ اس کو آپ نے لگے رہنا ہے اس کے ساتھ. جب آپ لگے رہیں گے تو آپ کو ہو جائے گا یاد انشاءاللہ سے. ٹھیک ہے. تو اب میں ایک آیت بولنے لگی، تو اس کے اندر سے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ اس میں ضمیر ہے کون سی. یعنی آپ کو پہچان آئی ہے کسی ضمیر کی کہ نہیں آئی. انی توکلت علی اللہ ربی. ربی، ہاں جی، اس میں کون سی ضمیر آئی؟ جی، رب ایک لفظ ہے رب. ربی اگر لکھا ہوا ہے تو کیا مطلب ہے؟ اس کے آگے کیا لگی ہوئی ہے؟ چھوٹی یہ ربی. ہاں چھوٹی یہ لگی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، چھوٹی یہ لگی ہوئی ہے. تو یہ چھوٹی یہ کس کی وہ ہے؟ ضمیر کون سی والی ہے؟ شاباش، ضمیر متعائی والی. شاباش، اس کو متکلم کہتے ہیں. وہ ڈیفیکلٹ ہے. آپ بے شک آپ فرسٹ پرسن کہہ دو کہ میرے بچوں کہاں بات کو آپ نے سیکھنا ہے. آپ انگریزی میں سیکھ لیں، آپ اردو میں سیکھ لیں، آپ عربی میں سیکھ لیں، آپ کو صرف سیکھنے کی طلب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. فرسٹ پرسن سنگولر کی ہے، سیدھی کہہ دو، کوئی بات نہیں. میں اس کو وہ مائنڈ نہیں کروں گی کہ نہیں جی ہاں عربی کی کلاس میں انگریزی بول دی، کفر کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا جی. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. ٹھیک ہے، سوچیں. ربی تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ فرسٹ پرسن کی ہے. کم، ربکم. یہ یو ہے اور میل ہے. ویری گڈ، ویری گڈ، شاباش. یو ہے اور میل ہے اور پلورل ہے. پلورل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. یو ہے، میل ہے اور پلورل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا ہوا 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 ہما ہم. یاد آیا؟ ہوا ہما ہم اشارہ وہ. ٹھیک ہے. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا نہیں یاد کی ابھی؟ یہ اسی لیے میں نے کیا کہ میں نے دیکھنا یہ چاہتی تھی کہ کچھ آپ کو جب لکھا ہوا آئے گا تو کچھ پتا چلے گا. جب میں اس قرآن مجید میں سے لکھا ہوا آپ سے میں نے پوچھا ہے تو آپ کو چل گیا ہے پتا. لیکن جب میں بول رہی ہوں تو شاید اس لیے کہ وہ آپ کے وین میں نہیں ہے اس لیے آپ کو مشکل پڑ رہی ہے. آئی نو، کوئی بات نہیں. میں نے یہ ٹیسٹ ہی کرنا تھا کہ آپ کو وین میں جب آئے گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. جب آپ سن رہے ہوں گے کسی بھی تلاوت کو تو پھر آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. تھوڑا مشکل ہوتا ہے جی، اس طرح مشکل ہے، اس طرح مشکل ہے کیونکہ یہی میں چیک کر رہی تھی. تو میں آپ سے ویسے پوچھ لیتی ہوں جو مطلب کہ جس میں آپ دیکھ کے کر سکیں. ٹھیک ہے. اپنے اپنے قرآن مجیدوں کو کھول لیں اور آپ جائیں جی سورہ بقرہ کی ہاں جی سورہ بقرہ کی 63 آیت پہ چلے جائیں. کر لی، دیکھ لیا، 63 پہ پہنچ جائیں سب. ٹھیک ہے جی. چلیں اب یہ تو آپ کے وی این کے سامنے ہے نا. یہ میں یہی دیکھنا چاہتی ہوں کہ بھلا آپ کے وی این کے سامنے ہو تو پھر تو آپ آسانی میں رہتے ہیں. اور جب چلیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. شاباش. کا کماکم پلورل ہے اور
शाबाश, वेरी, इसका मतलब है क्यों। अच्छा जी, वरफअना फौक़कुमुत-तूर, फौक़कुम, जी सेम है, शाबाश, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि आप देख के जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुज़ू मा आतैनाकुम सेम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फीही, मा फीही, इसमें है कोई आपको नजर आ रहा? जब आप हरूफ भी सीख लेंगे फिर तो बहुत ही आसान आपको लगेगा जी। नहीं समझ में आई? हाँ, ही जो है ना वो ही है, हुमा हुम वाला, इसके नीचे जेर आ गई इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। नहीं कोई बात नहीं, ये जो नीचे जेर आ जाती है ना, ये पीछे की जो पोजीशन होती है ना वर्ड की, जब वो चेंज होती है तो वो जेर आ जाती है, जबर आ जाती है, पेश आ जाती है, ठीक है। हाँ जी, असल में ये हु है, हु का लफ्ज, हु की जमीर है, ठीक हो गया। चले, लाअल्लकुम अगेन वही है, ठीक है। ततकू सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादे ज़ालिका, हाँ जी, यहाँ भी कोई लफ्ज नजर आया आपको जो आप पढ़ चुके हैं, जिसका चार्ट आप बना चुके हैं? ये 2 दिन की बीच में से गैप पड़ा ना, दिमाग घूम गए। शाबाश, वेरी गुड, ज़ालिका है ना, ज़ालिका, जाने का, उलाई का पढ़ा था, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आप इसका मतलब ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। ज़ालिका, ज़ालिका इशारा, वो बैद, दूर का, ठीक हो गया। चलें जी, ज़ालिका फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, ये तो फिर ठीक हो गया, वही कुम की ये तो समझ में आ गई। वरहमतुहु, वरहमतुहु, वही है, हु की, वही हु की ज़मीर है, और रहमत तो अल्लाह की रहमत है, उसकी रहमत। लकुन्तुम, लाम को छोड़ दे, कुन्तुम, ये भी पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा हुआ है, शाबाश। कौन सा है ये? नहीं, नहीं, ये इशारा है ही नहीं है। कुंता कुंतुमा कुंतुम, आ गया याद? हाँ जी, कुंता कुंतुमा कुंतुम, ठीक है। तुम एक, तुम दो, और तुम सारे, ठीक हो गया। चलें, अच्छा जी, वलकद अलिमतुमुल्लज़ीना सदु मिनकुम, ये फिर वही कुम आ गया, ये तो आ ही गया आपको। फिर सबते फकुलना लहुम कूनू किरदतन खासिन, फिर नहीं, फजअलनाहा, फजअलनाहा, ये शाबाश, बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक, शाबाश। अब ये देखें, ये जो अभी हमने पढ़ी है ना एक चीज, कि दो जिस्म के दो आज़ा होते हैं, यदुन जैसे है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये यहाँ पे आ गया बैना यदई हा, नहीं ये उसकी मिसाल नहीं है, ठीक है, ये पीछे की है। चलें, ठीक, ये भी हा वही है, वमा खल्फा हा फिर वही है, ठीक है। वह मौइज़तन लिलमुत्तकीन, ठीक हो गया। वह इसका अला मूसा ले कौमिही, ये वही है, ठीक, कोई भी कबीला हो, अच्छा बस ठीक है। नहीं कबीले की बात नहीं है, ये कबीला तो सब वो होता है, मनस होता है, ये कौम है, कौमे ही, मूसा की कौम, उसकी कौम, उस आदमी की कौम, ठीक है, ठीक है। इन अल्लाह यामुरुकुम, फिर वही कुम तो आपको पता चल गया। अन तज़बहु बकरा कालू अतत्तखिज़ुना हुज़वा कालू औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन कालू उदु लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, मा हिया, ये क्या है? माँ को छोड़ दें, हिया को बताएं मुझे। हाँ, शाबाश शाबाश, पहुंच रहे हैं आप, पहुंच रहे हैं आप, ठीक है। हिया हुमा हुन्ना आ गया याद, हिया हुमा हुन्ना, अभी याद नहीं की वो, अभी बोला चार्ट याद नहीं की, अच्छा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, हो जाएगा याद, हो जाएगा याद, इंशाल्लाह आ जाएगा आपको वो भी। युबय्यिन लना माही, माहिया काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरातुन, ये हा, इन्ना को छोड़ दे, हा ये क्या है?
ہا ہما ہم، ٹھیک ہے. چلیے نہ بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک، ذالک اچھا ذالک بتائیں. یہ بھی پڑھا ہے ہاں جی اشارہ. ہاں جی اشارہ بعید، ٹھیک ہو گیا. چلیں جی فافعلوا ما تؤمرون. چلیں اتنا کافی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اگر لکھا ہوا آپ کے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو چلیے جی اب ہماری آج کا ہوا ختم کام. اور آپ جو ہے یاد کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے.